امریکہ نے آبِ ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا۔ جہازوں کی نقل و حرکت مقامی وقت کے مطابق پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ مداخلت کی صورت میں سخت جواب دینے کا فیصلہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بڑا بیان، کہا یہ اقدام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ کچھ ممالک نے آبِ ہرمز میں پھنسے جہاز نکالنے کے لیے مدد مانگی ہے۔ متاثرہ جہاز خوراک اور ضروری سامان کی کمی کا شکار ہیں۔ یہ ان ممالک کے جہاز ہیں جو مشرق وسطیٰ کے تنازع میں شامل نہیں ہیں۔ پیر کو تمام پھنسے جہاز آزاد کرانے کی کوشش کریں گے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا، آبِ ہرمز میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی تجارت متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ ایران کے ساتھ مثبت مذاکرات جاری ہیں، بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ ایران نے آبِ ہرمز کو بتدریج کھولنے اور ایرانی بندرگاہوں کی امریکی ناکہ بندی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ 30 روز کی جنگ بندی کو جنگ کے مکمل خاتمے میں تبدیل کرنے کی تجویز دے دی۔ ریزرو سٹوریج حصول کے تحت 3.6% یورینیم افزودہ کرنے سے آگاہ کر دیا۔ میڈیا کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے امریکہ کو بھیجے گئے ایرانی امن منصوبے کی نئی تفصیلات سامنے آ گئی۔ مجوزہ امن منصوبے میں ایران پر پابندیوں کے خاتمے، منجمد فنڈز کی مرحلہ وار بحالی کے منصوبے شامل۔ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران اور اس کے اتحادیوں پر حملہ نہ کرنے کی ضمانت بھی مانگی گئی۔ بدلے میں ایران حملے کرنے سے باز رہے گا۔ مجوزہ امن منصوبے کے ایران کے جوہری ڈھانچے کو ختم کرنے یا تنصیبات کو تباہ کرنے کو مسترد کر دیا گیا۔ امن منصوبے میں عرب اور ہمسائے ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک مکالمہ شروع کرنے اور مشرق وسطیٰ میں مشتمل ایک مشترکہ سیکیورٹی نظام قائم کرنے کی تجویز بھی شامل۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے 14 نکاتی منصوبے کا جواب دے دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی تصدیق، کہا ایران اب امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ہمارا 14 نکاتی منصوبہ مکمل طور پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہے۔ اس مرحلے پر ایران اور امریکہ میں کوئی جوہری ایران کا آبِ ہرمز کے انتظام کے لیے نیا قانون بنانے کا اعلان۔ ایرانی رہبر اعلیٰ کی مشیر محسن رضائی نے خبردار کر دیا، کہتے ہیں آبِ ہرمز کو امریکی قزاقوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ امریکہ دنیا کا واحد سمندری ڈاکو ہے جس کے پاس بحری بیڑے ہیں، قزاقوں سے مقابلوں کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ادھر ایرانی پارلیمان کے نائب اسپیکر حمید رضا بولے، نئے قانون میں اسرائیلی جہازوں کو کبھی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دشمن ممالک کے جہازوں کو جنگی ہرجانہ دینے تک گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ دیگر ممالک کے جہاز ایران سے پیش کی اجازت اور منظوری کے بعد گزر سکیں گے۔ ایران کا جنگ بندی کے لیے پاکستان پر اعتماد کا اظہار۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم کا کہنا ہے پاکستان کی ثالثی اب بھی برقرار ہے۔ امریکہ سے مذاکرات کا انحصار اس کے رویے پر ہے۔ تہران اپنے مواقف اور مطالبات میں مکمل واضح ہے۔ نیا مذاکراتی منصوبہ امریکی اور صہیونی جارحانہ جنگ کے خاتمے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ نئی تجاویز مرکزی ثالث پاکستان کے حوالے کی۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور معاملات کے حل کے لیے قابل قدر کوشش کر رہا ہے۔ ایران نے کسی بھی سطح پر ثالث کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کو ناممکن جنگ یا خراب ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے مستقل خاتمے کے لیے جامع تجویز پیش کی ہے۔ امریکہ اس معاملے سے نکلنے کے لیے فیس سیونگ چاہتا ہے۔ ایران نے اس تجویز کے ذریعے معاملہ دوبارہ ٹرمپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تہران نے پینٹاگون کو ناکہ بندی سے متعلق ڈیڈ لائن دی ہے۔ چین، روس اور یورپ کا واشنگٹن کے خلاف لہجہ بدل رہا ہے۔ امریکہ کے فیصلے کرنے کی گنجائش محدود ہو گئی ہے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے بات چیت یا جنگ، گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے۔ ایران دونوں راستوں کے لیے تیار ہے۔ امریکہ چاہے تو سفارتکاری اختیار کرے یا محاذ زرائی جاری رکھے۔ جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی اتحادی کے طور پر جرمنی اور امریکہ کا مقصد ایک ہی ہے۔ ایران کو مکمل طور پر جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہونا چاہیے۔ تہران کو فوری طور پر آبِ ہرمز کو کھولنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی حکام کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے علاقائی پیش رفت پر گفتگو کی۔ عمانی وزیر خارجہ کو جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا گیا۔ اوپیک ممالک کا تیل پیداوار میں یومیہ 1,88,000 بیرل پیداوار ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ، مارکیٹ کے استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ اوپیک اعلامیہ کے مطابق 7 رکن ممالک سعودی عرب، روس، عراق، کویت، تاجکستان، الجزائر اور عمان نے
تیل پیداوار میں ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ کیا۔ مارکیٹ کی صورتحال کے تحت استحکام کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ یہ اقدام شریک ممالک کو اپنی تلافی کا عمل تیز کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ یہ ایڈجسٹمنٹ جون 2026 سے نافذ ہوگی۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان پر 24 گھنٹوں میں 50 حملے، 41 افراد شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ بمباری سے متعدد گھر تباہ۔ السمیہ میں مسجد کے قریب بھی اسرائیلی حملہ، حزب اللہ کے اسرائیل پر جوابی وار، ڈرونز کے ذریعے اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ آمد، صدر نون لیگ نواز شریف سے ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں اور عوامی ریلیف کے لیے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور گلگت بلتستان الیکشن سے متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اردن کے ہم منصب ایمن الصفدی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اردن کے نائب وزیر اعظم نے امن مذاکرات اور علاقائی استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار کا تنازعات کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے عزم کا ادا۔ فریقین نے دو طرفہ اور کثیر الجہتی فورمز پر مسلسل تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر تفصیلی بریفنگ۔ مریم نواز کی تعمیراتی عمل تیز کرنے کی ہدایت، بہترین اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کا حکم، ہر اوپن ایریا پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کی ہدایت۔ 20.5 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنائے جائیں گے، 11.3 کلومیٹر روٹ اور 11 ایلیویٹڈ اسٹیشن ہوں گے۔ فیصل ٹاؤن اور ایئرپورٹ چوک میں فیصل آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم کے ڈپو بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کینسر کے غریب مریضوں کے لیے مفت ادویات کا مکمل منصوبہ دوبارہ شروع کرنے کی ہدایت۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام سے متعلق اجلاس میں صحت، زراعت، ریلیف سیکٹر اور کھیل کے منصوبوں پر غور۔ سہیل آفریدی کی خیبر انسٹی ٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ منصوبے کے لیے فنڈز فراہمی کی ہدایت۔ محکمہ زراعت سے گندم اور دیگر غذائی اجناس میں خود کفالت کے لیے بھی پلان طلب۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ آنے والا بجٹ نوجوانوں اور غریب طبقے کا بجٹ ہوگا۔ وفاقی وزیر داخلہ کا لاہور میں نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ، بے پناہ رش اور لمبا انتظار، اے سی بھی بند ملے۔ محسن نقوی کا صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار، سینٹر پر سہولیات بہتر کرنے کا حکم۔ شہریوں سے شناختی کارڈز اور دیگر دستاویزات سے متعلق دریافت کیا، مختلف کاؤنٹرز پر جا کر شہریوں سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے، رش کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کی ہدایت کی۔ کہا نادرہ سینٹر شملہ پہاڑی پہلے بھی دورہ کر چکا ہوں، تب صورتحال بہتر تھی، آج شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا، تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آئی پی پیز، گیس، چینی اور آٹا مافیا نے پاکستان کا گھیراؤ کر رکھا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دیر بالا میں جلسہ عام سے خطاب، بولے 25 کروڑ عوام پر چند لوگوں نے اپنی اجارہ داری قائم کر رکھی ہے، یہ ٹیکس معاف کراتے ہیں اور ایک دوسرے کا تحفظ کرتے ہیں، غریب عوام حصول انصاف کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا ریڈ لائن بی آر ٹی کا دورہ، منصوبے میں پیش رفت سے متعلق بریفنگ۔ انہوں نے کہا ریڈ لائن بی آر ٹی کا منصوبہ بہت سخت ثابت ہوا، اس پر بہت سخت فیصلے کیے، میری یا کسی کی ذاتی خواہش پر فیصلے نہیں ہوتے، ہم نے تمام قوانین کی مکمل پاسداری کی، حکومت کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی نہ ہی بدنیتی تھی، منصوبے پر کام کرنے والے ٹھیکیداروں کو وارننگ دی لیکن انہوں نے کام تیز نہیں کیا، 3 ماہ کے اندر اطراف کی سڑکیں کھول دی جائیں گی۔ میدان جنگ سے کامیاب صفاقت کاری تک پاکستان نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا عالمی سطح پر لوہا منوایا۔
بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خود ساختہ دعویٰ زمین بوس، مار کے حق میں شاندار فتح پر امریکی صدر پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف۔ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے بھارتی غرور خاک میں ملایا۔ مار کے حق کی فتح اور کامیاب ملٹری ڈپلومیسی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار مزید بلند کیا۔ امریکہ ایران جنگ میں بھی سفارتکاری نے پاکستان کو نئی پہچان دی۔ بھارتی عوام اور ناقدین نے بھی مودی پر سوالات اٹھائے۔ پاکستان کی ثالثی کی بااثر کوششوں کو سراہتے ہوئے عالمی برادری نے اسے علاقائی استحکام کا ضامن قرار دیا۔ ہم ہیں بنیاد المرصوص۔ واہگہ بارڈر پر مار کے حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب۔ اقلیتی برادری، علماء کرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز سمیت عوام کی شرکت۔ پاکستان رینجرز پنجاب کی دلکش پریڈ نے شرکاء کا لہو گرمایا۔ نوجوان گلوکار نے خصوصی نغمے پیش کر کے افواج کو خراج تحسین پیش کیا۔ عوام کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کسی مہم جوئی کی ہمت کی تو پہلے سے زیادہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ پاکستان کو کمزور سمجھنا بھارت اور مودی کی سب سے بڑی بھول ہے۔